جی بھائی صاحب جی السلام علیکم الحمدللہ جی آج السلام۔ 28 اکتوبر 2023 ہے اور آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 52 تک یعنی آیت نمبر 43 ٹو آیت نمبر 52 سورہ یوسف کی ان آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ شکیل زاہد صاحب نے ان آیات کا ترجمہ بھی ہمیں سنایا اور پھر اس کے اہم جو نکات ہیں اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو اب ہم اس کے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں پارٹیسپینٹ سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی آپ کے ذہن میں آج کے لیکچر کے حوالے سے جس میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بڑے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ بیان ہوا ہے، تو کوئی آپ کا سوال اگر کوئی ہے پارٹیسپینٹس کا تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر میرا ایک سوال ہے کہ جی جو ابھی آپ نے بتایا کہ اس سورہ میں بہت سارے جو اخلاقیات کے جو ہے نا وہ لیسنز ہیں جو آ، ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو اوپر غور کریں اور ان کو سیکھیں، تو لیکن ہم ان پہ غور نہیں کرتے، ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ تو سر سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جس میں اتنا زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے، انفارمیشن شیئرنگ بہت زیادہ ہے تھرو سوشل میڈیا، تو جو اخلاقیات کے سبق ہیں وہ جو ہے وہ میں ہمیں ہر روز مل رہے ہوتے ہیں۔ ہر روز ان کی ایک طرح سے بچاڑ ہمارے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن ان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اور جو ہے وہ کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو اخلاقیات ہے ان کا ہمارے اوپر اثر بھی ہو، ہم اس سے سیکھ بھی سکیں اور ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، جبکہ ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کو ایبزارب نہیں کر پاتے۔ اچھا دیکھیے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سبق جو آپ خود سے خواہش کر کے یا محنت کر کے یا ایفرٹ کر کے حاصل کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ وہ سبق جو دوسرا آپ سے پوچھے بغیر اور آپ کی اوپر زبردستی تھوپ دیتا ہے یا آپ کو جو ہے نا وہ چلتے پھرتے آپ کو بتاتا رہتا ہے، اس سے انسان بدک جاتا ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کو پڑھیں تو جو ہے وہ جتنا بھی پڑھیں اس کے اوپر غور و فکر ضرور کریں کہ اچھا یہ جو بات کہی گئی ہے تو یہ اس سے کیا مطلب کیا یہ محض ایک قصہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں کو کہانیاں سنانے کا شوق ہے، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہے۔ تو پھر جب ہم غور و فکر کریں گے تو جو ہے یہ پوائنٹس نکلتے ہیں۔ تو وہ پوائنٹس جو کہ آپ نے خود غور و فکر کر کے سیکھے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے، اس کا کوئی اثر ہوگا، یا آپ جو ہے وہ کسی ایک ایسی محفل میں شریک ہوں جس میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کے اخلاقی سبق دیے جا رہے ہوں۔ اب آپ خود اپنی مرضی سے اس محفل میں جائیں گے کسی صاحب سے ملنے کے لیے یا جو ہے وہ کوئی لیکچر سننے کے لیے، تو وہ ایفرٹ جو آپ نے کی ہے اپنی مرضی سے آپ گئے ہیں وہ لیکچر سننے کے لیے یا کسی صاحب سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، وہ بھی پھر آپ کے ذہن میں بیٹھے گی۔ اسی طرح جو ہے اگر وہ آپ کوئی محنت کر کے ایفرٹ کر کے کوئی کتاب خریدتے ہیں اور پھر اپنا ٹائم اس پہ لگاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی ایک چیز مل جاتی ہے، کوئی نقطہ مل جاتا ہے، وہ بھی آپ کو یاد رہے گا۔ لیکن جو ہے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لوگ جو ہے وہ جو بتا رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اور انفارمیشن جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل مطلب ظاہر دنیاوی لحاظ سے یعنی جو دنیاوی کام ہے ان کو کرنے کے لیے انفارمیشن ضروری ہے، لیکن دین کے معاملے میں انفارمیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں انفارمیشن کیا ہے؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں تو ظہر کی کتنی ہے تو عصر کی کتنی ہے، روزہ کتنے بجے رکھنا ہے تو کتنے بجے کھولنا ہے، تو کیا چیز سے کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن ہے ساری۔ قرآن حکیم میں کتنی صورتیں ہیں تو کتنی آیتیں ہیں تو پہلے کون سی صورت ہے تو مدنی کتنی ہے تو مکی کتنی ہے، تو پہلے کون سی اتری تھی تو بعد میں کون سی اتری تھی، یہ ساری انفارمیشن ہے۔ لیکن دین پہ چلنے کے لیے اور ویسا انسان بننے کے لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح کے انسان بنیں۔ اس کے لیے پھر خود سے بندہ ایفرٹ کرے گا تو وہ کچھ سیکھے گا، چاہے وہ ایک ہی بات سیکھے، قرآن حکیم کی تفسیر خود سے پڑھ رہا ہے، اس نے اس میں سے کوئی چیز نکال لی ہے اور اس پہ غور و فکر کیا ہے، یا اس مفسر نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، تو اس کا چونکہ آپ خود سے ایفرٹ کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو یاد رہنے کی پروبیبلٹی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر بھی ہو جائے۔ ادروائز جو ہے یہ باقی وہ جو بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے قرآن حکیم کا اور دین کا علم حاصل کرنا ہے، دین کی انفارمیشن نہیں لینی ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ ایک اور ذیلی سوال یہ تھا کہ جو ہے وہ جو ہمارے ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر کتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھے معاشرے میں رہیں جہاں پہ اخلاقیات اچھی ہیں، اور آدمی جو ہے اس میں اگر برائی کرنا بھی چاہے تو وہ چانسز ہیں کہ وہ برائی نہیں کرے گا، یا وہ دوسروں کی اچھائی دیکھ کے اپنی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس چیز کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ کیسی ہے یا آپ کا معاشرہ کیسا ہے؟ بہت زیادہ اثر ہے، بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم جو ہے آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے اہم احکامات ہیں وہ سارے معاشرتی ہیں، اور قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ پہلے معاشرہ ٹھیک ہو تو پھر جو ہے آدمی سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ برائی نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرہ جیسا مرضی ہے آپ نے جو ہے نا برائی نہیں کرنی، یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یا دین اسلام کی۔ دین اسلام جو ہے وہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہی معاشرہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو ٹھیک کرے۔ اب معاشرہ ظاہر ہے لوگوں سے مل کے بنتا ہے، تو وہ لوگوں کو اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور ماحول کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، پھر جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب وہ برائی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی کو بھوکا ننگا تو چھوڑ دیں اور اب اس کو کہیں چوری تو انہیں نہیں کرنی ہے، کیونکہ چاہے بھوک کتنی ہی لگی ہو تو انہیں چوری نہیں کرنی۔ یہ کتابی بات تو ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے ہے اور آپ کو متقی ہونا چاہیے ہے اور فلانا ہونا چاہیے ہے، لیکن یہ ساری کتابی باتیں ہیں۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے اور بھوک سے آدمی مر رہا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ حلال حرام جو ہے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کو روٹی دو، ہر ایک کی ضروریات پوری کرو، پھر اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو اسے سزا دو۔ تو اس لیے جو ہے جو ماحول ہے جس کے اندر انسان رہ رہا ہے اس کا اثر اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یعنی پاکستان میں جس معاشرے میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر آپ بازار سے گزر جائیں، بہت ہی کم پروبیبلٹی ہے کہ آپ کو کوئی گالی سننے کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پروبیبلٹی بہت تھوڑی ہے کہ آپ کو کوئی لڑائی جھگڑا نظر نہ آئے، یا جو ہے وہ آپ کو ملاوٹ اور بے ایمانی اور اس طرح کی ان سے واسطہ نہ پڑے۔ تو جب وہ شخص جو کہ اس معاشرے میں رہ رہا ہے
ہر طرف وہ یہی چیز دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا. ٹھیک ہے، ایک بڑا مجاہدہ ہے یہ. تو اس لیے جو ہے وہ اور میرے خیال میں کہ جو ہر انسان کا جو حساب ہوگا وہ بھی اکارڈنگلی ہی ہوگا. یعنی ایک شخص جس کو ویسا معاشرہ ملا جیسے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، اور اس زمانے میں کسی شخص نے کوئی غلط حرکت کی، اور ایک اور شخص جو ہے وہ جو کہ اس معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں رہ رہا ہے، اور اس نے بھی وہی غلطی کی، تو دونوں کو ایک جیسی سزا نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہماری ایفرٹ ہے، ہماری ایفرٹ سے مراد یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ دین پھیلے، تو ان کو سب سے پہلے جس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ معاشرتی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے، تاکہ معاشرہ ٹھیک ہوگا. اس کے اندر لوگ جو ہے وہ اچھی طرح اور ایمانداری سے اور یعنی اس طرح سے رہیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ رہیں. جی بہت شکریہ. جی، پارٹیسپینٹ میں مزید کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جناب. فاروق بھائی، عارف بھائی، فاروق بھائی ہیں، نساشا ہے، اعظم بھائی، کوئی سوال آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ اس میں نا، تو میرا ہے کہ انبیاء کرام تو سارے صدیق ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدیق ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو کیا اب بھی امت میں، ہماری امت میں صدیق اویلیبل ہوں گے؟ اچھا دیکھیے، یہاں پہ جو ہے وہ جو یہاں پہ جو صدیق کا لقب دیا گیا ہے وہ تو اس قیدی کی طرف سے ہے جو کہ جس کو جو ہے وہ رہائی مل گئی تھی. اب وہ قیدی جو ہے وہ ہم جان لیں کہ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ پہ اس طرح سے ایمان رکھتا ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ نبوت وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہے، نہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نبی سمجھتا ہے. نبی وغیرہ کو وہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ کسی اور معاشرے کا فرد ہے اور کسی اور مذہب پہ کو وہ فالو کرتا ہے. وہ اس نے صدیق اس لیے کہا کیونکہ جو ہے اس نے دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور انہوں نے جو میری خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ تو بالکل سچ تھی، تو اس لیے اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ان کو صدیق کا لقب دیا. اچھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ جی صدیق وہ شخص ہے جس کی پوری زندگی سچ کے اوپر ڈھل جائے، یعنی وہ سچ کا گواہ بن جائے، وہ اس سے لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ خود بھی سچ بولے گا اور سچ کا ساتھ بھی دے گا اور سچ کی گواہی بھی دے گا. یعنی ایک تو خود جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور ایک جھوٹ کی گواہی دینا ہوتا ہے. جھوٹ کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کی گواہی یہ ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے اس سے پہلے، کہ جو ہے آپ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ جو ہے اس شخص کو کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ آپ نے اصل میں جھوٹ کی گواہی دی ہے. اسی طرح جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اگر ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو کہ سچے ہیں تو وہ اس کا شمار بھی صدیق میں ہوگا. اچھا، اب آپ کا جو آخری بات جو آپ نے کی کہ آج کل کے زمانے میں، تو اس کے بارے میں دیکھیے کہ وہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا جو کہ جی 4 کیٹیگریز ہیں مومنوں کی اور سورہ نساء کے اندر، کہ سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. تو جو یعنی یہ 4 درجے ہیں. تو جو صدیقین جو آج کل کے جو ہے وہ یا انبیاء کرام کے بعد جو درجہ ہے وہ پھر اولیاء کرام کا ہے، جو کہ آج کل کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے بعد جو ہے جو لوگ
پائے جاتے تھے جو کہ صدیقین کے زمرے میں آتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے نام ہم جانتے ہیں ان کے کہ وہ کون تھے، اور جن کے نام ہم نہیں بھی جانتے، ایسے بھی بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آپ ان کو ولی اللہ نہ بھی کہیں تو بھی جو ہے وہ ہم ایسے جانتے ہیں کہ جی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم کو دیکھ لیں، قائد اعظم جو ہے وہ ایسے شخص تھے جو کہ کسی کڑے سے کڑے مرحلے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا، اخلاق کے سے گر کے کوئی حرکت نہیں کی، یا جھوٹ نہیں بولا یا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ آج بھی پائے جاتے ہیں اور ہمیشہ پائے جائیں گے۔ شکریہ۔ جی، مزید کوئی سوال پارٹیسپینٹ میں کسی کا ہے پوچھ سکتے ہیں؟ شکیل صاحب، لگتا ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو آپ کی ٹھیک ہے، اجازت سے پھر اس کیو اے سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں، دعا کے ساتھ ٹھیک کہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔